رسول اللہ اسوۃ حسنہ، عبادت میں مزید اضافہ کر لیں، صلوات بلند آواز سے سارے سلام۔ اس جلیلۃ القدر بارگاہ میں سب خواتین و حضرات کی حاضری میرا اللہ عبادت میں شمار فرمائے۔ جتنی دعائیں آپ ذہنوں میں لیے بیٹھے ہیں، ذکر کے صدقے میں مالک آپ کی ذہنی دعائیں قبول فرمائے۔ مرحوم طالب حسین جعفری ہمارے بزرگ بھائی ہوا کرتے تھے، ان کا پوتا فاتح عباس علیل ہے، بیمار ہے، آپ دعا کیجیے ایوب کربلا کا صدقہ مولا اسے صحت عطا فرمائے۔ آج کی مجلس کے بانیان کے لیے دعا کیجیے، معاونین کے لیے دعا کیجیے، اللہ بانیان کے، ان کے رفقا کے اور آپ سب عزاداروں کے میرا مالک رزق میں برکت عطا فرمائے۔ ہمارے ملک کی سرحدوں کی اللہ حفاظت فرمائے، حکمرانوں کو اللہ بہتر فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے بڑی دعا کیجئے ولی الامر مولا کے ظہور پاک میں اللہ تعجیل فرمائے۔ لمبی زحمت نہیں ہے، ان دعاؤں کی قبولیت کی خاطر ایک صلوات لیکن مشترکہ بلند آواز سے اجازت ہے جی میں تھوڑی بات کروں؟ آپ جئیں، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ جہاں تک مجلسوں کی تاریخ ہے، مجلسوں کی ہسٹری ہے کہ یہ کب سے ہیں، کب تک رہیں گی، تاریخ یہ کہتی ہے کہ شیعہ نہیں تھے، مجلسیں تھیں۔ عقیدہ کہتا ہے ہم نہیں ہوں گے، مجلسیں پھر بھی ہوں گے۔ لہٰذا یہ سسٹم نہ تو کسی کے روکنے سے رک سکتا ہے۔ میری اپیل ہوگی، اگر لائیو مجلس سننے سے، لائیو مجلس چلانے سے اگر بارگاہیں خالی ہونے لگیں تو بارگاہوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے، لائیو کو چھوڑنا چاہیے۔ میری اپیل آپ سن رہے ہیں؟ میں نے یہ گزارش ضروری کرنا تھی جو میں نے کر دی ہے۔ اب چند منٹ کی زحمت ہے، مہینہ رجب کا ہے، پریشان تو نہیں ہو گیا؟ آپ کا کوئی لائیو کا کاروبار ہے جو اتنا چپ ہو گئے ہیں؟ چپ تو 5-7 بندوں کو ہونا چاہیے تھا، آپ اتنے سارے چپ ہو گئے۔ یہ مہینہ اسلامی چاند کا میں پوچھ رہا ہوں، رجب کا اگلا چاند، ماشاءاللہ شکر ہے، میں سمجھ رہا تھا صرف جنوری فروری آتے ہیں۔ یہ رجب ہے، اگلا شعبان ہے، اور اس سے اگلا۔ بہت سارے بندے بول پڑے ہیں، مجھے اتنی توقع نہیں تھی، کیونکہ کئی بندے یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کا نام آنے سے اگر چپ رہو تو شاید رمضان اس سال نہ آئے۔ بہت شکریہ، یہ قدرت کا سسٹم ہے، بندوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ رجب، شعبان، رمضان، اللہ جانے اس میں گہرائی کیا ہے کہ یہ مہینے ہمیشہ بلا فصل آتے ہیں۔ مہربانی سر، بہت شکریہ، بلند آواز سے، بلند لہجے سے۔ یہ مہینے ہمیشہ بلا فصل آتے ہیں۔ رجب ختم ہوگا تو شعبان چڑھے گا، شعبان ختم ہوگا تو رمضان چڑھے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رمضان رجب سے پہلے آ جائے یا رجب شعبان کے بعد چلا جائے۔
یہ عظمتوں کی سمجھ پبلک کو کیسے آئے؟ آج میری قوم کے طلبہ و طالبات پریشان ہیں، یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں طلبہ و طالبات کے ذہنوں میں بٹھا دیا گیا، جنہیں اللہ بنا دے وہ ایک حیثیت کے ہیں، جنہیں اللہ بنا دے ان کے رتبے برابر ہوتے ہیں۔ صحابہ اور اہل بیت دونوں اللہ کی مخلوق ہیں، لہٰذا حیثیت میں برابر ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، اگر سارے 12 کے 12 مہینے اللہ نے بنائے ہیں، پھر سارا سال تراویح نہیں پڑھنی چاہیے؟ ذرا زحمت فرمائیں میرے ساتھ، آپ بولیں۔ لیکن بلا تفریق کے فرقہ کہہ رہا ہوں، میں کوئی ڈرائنگ روم میں باتیں نہیں کر رہا ہوں، کیمرے لگے ہوئے ہیں، ممبر پہ بات کر رہا ہوں، اپنے حرفوں کا ضامن بن کے بات کر رہا ہوں کہ رمضان کو سارے سال میں اہمیت کیوں دی جاتی ہے؟ جس مسلک کا نام لو میں ثابت کرنے کو تیار ہوں، ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ رمضان مہینوں کا سردار ہے۔ تم تو ہر کسی کو ایک درجہ دیتے تھے، تم تو کہتے تھے ہر شے برابر ہے، یہ رمضان سردار مہینہ کیسے بن گیا؟ کہتے ہیں جی اللہ نے کہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن اتارا، اور پھر اللہ فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے؟ اور پھر اللہ فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ فرماتا ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ راتیں باقی بھی اللہ نے بنائی، رات یہ لیلۃ القدر بھی اللہ نے بنائی، یہ 1000 مہینوں سے بہتر کیسے بن گئی؟ کہتے ہیں جی یہ تو بالکل عام سی بات ہے، ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل اس لیے ہے کہ لیلۃ القدر میں قرآن اترا ہے۔ تیرے بھی کیا کہنے، تیری سوچوں کے صدقے جاؤں، جس رات پہ قرآن اترے اسے افضل مانا جاتا ہے، اور جس گھر پہ قرآن اترے اسے افضل کیوں نہیں مانا جا رہا؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ میں پریشان تو نہیں ہو رہا؟ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ جیئیں۔ اچھا، رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس کے بارے میں خدا کہتا ہے یہ میرا ہے۔ آپ بھی پریشان ہو جائیں گے کہ رضوی صاحب نے ابھی مہینہ رہتا ہے اور پہلے ہی بات شروع کر دی۔ نہیں، مالک سب کو صحت دے، واجبات پہ عمل کرنا ہی شیعت ہے۔ ہاں، یہ جو ایک ماحول بنا دیا جاتا ہے اسے کلیئر کرنا چاہیے۔ ہم مجبوری علی کو سمجھتے ہیں، لیکن علی کا بھی خدا ہم اللہ کو ہی سمجھتے ہیں۔ یہ جو ہمارے بارے میں الزام ہے نا ان کا اللہ وکر ہے، اور گجرانوالہ میں تو خاص کر ماحول یہ ہے نا، وہ کہتے ہیں جی بریلوی یا نبی پہ رہتے ہیں، شیعہ یا علی پہ رہ جاتے ہیں، پیورلی اللہ والے بس ہم ہیں۔ یہ میں اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک چھوٹی سی وضاحت کر دوں۔ ہماری جو ذاکروں کی زندگی ہے نا، مولویوں ذاکروں کی، ذاکر ہی گنے جاتے ہیں ہم لوگ، وقار شاہ جی مسافرت کی زندگی ہے، دن رات سفروں میں رہنا، اور جب سے یہ موبائل سسٹم آ گئے ہیں نا تب سے تو ذاکر اظہار کریں نہ کریں، لیکن میں کر رہا ہوں کہ موبائل نے ہمیں اوکھا کر دیا۔ بانی مجلس کے پاس ابھی 3 ذاکر بیٹھے ہوتے ہیں، جو پہنچا نہیں اس کو فون کر کے کہتا ہے کتنے رہ گئے ہو، آخری بندہ پہ پڑتا بابا جی کال کو۔ پھر ذاکروں کی گاڑیوں کی سپیڈ 180 پہ چلی جاتی۔ فرض کریں اسی طرح کا ماحول ہو انجانی سڑک پہ، میں کسی کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی بات کر دیتا ہوں، سپیڈ میں گاڑی جا رہی ہے اور آگے سے ایک بندہ اشارے سے گاڑی روکنا چاہے۔ ویسے اب کوئی وقت تو نہیں ہے نا اشاروں پہ رکنے کا،
لیکن میں ڈرائیور سے کہوں کہ بیٹا خیریت تو گاڑی روکو، اور وہ گاڑی روکے، اور گاڑی روکنے والا، اشارے سے روکنے والا گاڑی رک جائے تو فوراً کہے کہ جی آپ کی سپیڈ سے لگ رہا ہے کہ آپ اس سڑک پہ پہلی دفعہ آئے ہیں، آپ حیران کچھ زیادہ ہو رہے ہیں۔ وہ بندہ کہے کہ شاہ جی آپ اتنی سپیڈ سے جا رہے ہیں، میں کہوں تو کیا مقصد کیا ہے سپیڈ سے نہ جاؤں، کیا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ کہے جناب جتنی آپ سپیڈ سے گاڑی لے کے جا رہے ہیں، فائدہ سپیڈ پہ جانے کا کیا ہے؟ آپ تو یوں لگ رہا ہے کہ پہلی دفعہ آئے۔ میں کہوں یار تجھے کیسے پتہ ہے میں سڑک پہ پہلی دفعہ آئے؟ وہ کہے جناب اگوں پل ٹوٹا ہوا، کتنے جا رہے ہو؟ اگوں پل، آپ یہ ماڑی سی پنجابی نہیں سمجھ رہے نا؟ مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میں امریکی بندوں میں باتیں کر رہا ہوں۔ وہ پنجابی میں کہہ رہا ہے جناب اگوں پل ٹوٹا ہوا ہے، سپیڈ مارنے کا فائدہ کیا ہے؟ آپ یہیں سے واپس چلے جائیں، پچھلے چوک سے آپ لیفٹ ہو کے پھر رائٹ جائیں، آپ منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ اب اس نے مشورہ بہترین دے دیا ہے، ہمیں اس کے میلے کپڑے نہیں دیکھنے چاہیے۔ نہیں آپ دھیان نہیں دے رہے، سارے بندوں سے میری اپیل ہے، ہمیں اس کے میلے کپڑوں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں اس کی معلومات دیکھنی ہے کہ وہ اس علاقے سے واقف ہے، وہ اس علاقے سے واقف ہے، ہمیں اس کی واقفیت دیکھنی چاہیے اور اپنا ٹائم بچانا چاہیے۔ میری مسلمانوں سے اپیل ہے، آپ بے شک اللہ والے ہیں، لیکن جس سڑک سے اللہ تک جا رہے ہیں اگوں پل ٹوٹا ہوئے ہے۔ رحمت فرما رہے ہیں آپ، رحمت فرما رہے ہیں آپ، جیئیں، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ اور میں نے یہ کوئی خطیبانہ جملہ نہیں کہا، میں نے یہ کوئی ذاکری کا فقرہ نہیں کہا، میں نے یہ شیعہ ذاکر یا مولوی والا فقرہ نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کے بہت بڑے بزرگ ہیں، صحابہ یہ رسول ہے، ان کا فرمان اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں لا یجوز احدن الصراط الا من کتب علی عن الجواز، کہ کوئی بندہ پلے صراط گزر ہی نہیں سکتا جب تک ٹکٹ علی کا اس کے ہاتھ میں نہیں ہوگا۔ مہربانی صاحب، مہربانی صاحب، مہربانی سر، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اجازت ہے میں تھوڑی سی بات کر؟ تو یہ رمضان کا وہ عظمتوں والا مہینہ ہے، اللہ نبی کے معاذ اللہ منکر نہیں ہے۔ میں نے ہمیشہ کہا ہے ہم اللہ کو لاریب سمجھتے ہیں، بے عیب سمجھتے ہیں، لیکن تمہیں جہاں موقع ملتا ہے سامنے اللہ کو لے آتے ہو۔ ہن اللہ نال متھا کون لائے یار؟ لیکن معاملہ قدرت نے کچھ ایسا بنا دی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا وہ ضیاء الحق دور میں جھنگ سے یا علی مدد کے مقابلے پہ ایک نعرہ بنا تھا، یا اللہ مدد کا۔ مجھے یاد ہے اس زمانے میں صاحب کہنے لگے جی رضوی صاحب اب شیعہ آپ جو ہیں اب کیا کریں گے؟ اس نعرے کے مقابلے پہ کیا نعرہ بناؤ گے؟ میں نے کہا جی ہم نے کیا کرنا ہے، یہ تو بالکل ویسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ کہے کسی آدمی سے کہ یار تو فرض کر کہ تو جنگل میں اکیلا ہو اور اچانک شیر آ جائے تو پھر تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا میں نے کیا کرنا ہے، جو کرنا ہے شیر نے کرنا۔ میں کوئی عبرانی باتیں کر رہا ہوں، آپ شرمائے لہجے میں میری بات کی طرف دھیان ذرا دیں۔ وہ جب یا اللہ مدد ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم تو ماڑے لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، لیکن تمہارا یا اللہ مدد کا نعرہ بنانے والوں کی نیت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے یا اللہ مدد کے بینر بھی کم ہو گئے، یا اللہ مدد کے سٹیکر بھی ختم ہو گئے، یا علی مدد کے نعرے کو فرق ہی نہیں پڑا۔
حالانکہ اللہ کو ہم لا ریب سمجھتے ہیں، ہم اللہ کو علی کا بھی اللہ سمجھتے ہیں، میں کوئی مقابلے کی بات نہیں کر رہا، لیکن مسلمانوں تمہاری نیت ٹھیک نہیں تھی، تم نے غلط نیت سے نعرہ بنایا تھا، بینر ختم ہو گئے، اسٹیکر ختم ہو گئے، ہمارا عقیدہ اور مضبوط ہو گیا۔ مظہر بھائی متوجہ رہیے گا، ہمارا عقیدہ اور مضبوط ہو گیا، شیعوں کا عقیدہ اور مضبوط ہو گیا کہ انہوں نے یا علی مدد کے مقابلے پہ یا اللہ مدد کہا، حالانکہ نام ان کے پاس اور بھی تھے۔ او میرے شہر والوں زحمت فرمائیں، بولے میرے ساتھ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی سر، مہربانی، مجھے موقع دے، مجھے موقع دے، وقت بالکل جا رہا ہے۔ نام ان کے پاس اور بھی تھے، نام ان کے پاس نام ان کے نام اور بھی تھے، لیکن ہر نام کو چھوڑ کے یا علی مدد کے مقابلے پہ ان کا یا اللہ مدد کہہ دینا اس بات کی دلیل ہے یہ مان رہے ہیں کہ بندوں کے بس میں علی کا مقابلہ ہے ہی نہیں۔ مہربانی سید، مہربانی سید، بہت شکریہ، بہت شکریہ جی، جنہیں اللہ بنا دے وہ برابر ہے۔ میری جان جی، آپ اسے نہیں مانتے، اسے نہیں مانتے، میں نے ایک زمانے میں کہا تھا کہ بھائی جی ہمیں ایک فہرست بنا کے ایک ہی دن دے دو، آپ کو تو پتہ نہیں چلتا، روزانہ آپ بندے بدل لیتے ہیں۔ پہلے آپ کہتے تھے ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، پچھلے سال کراچی کی سڑکوں پہ آپ یزید کو بھی سیدنا کہتے پھر رہے تھے، اگر حافظے آپ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ میں ان دنوں پاکستان میں نہیں تھا، لندن یو کے مجالس کے لیے تھا، میں پاکستان سے واٹس ایپ پہ بچوں نے کالیں کی، کراچی کے دوستوں نے، کہ شاہ جی بڑا عجیب ہو رہا ہے، اگر خالی عام لوگ یزید کو سیدنا کہتے تو پھر بھی خیریت تھی، مفتی منیب الرحمان جیسے ذمہ دار عالم دین نے اس جلوس کی قیادت کی اور یزید کی تعریف کی گئی، تو میں نے کہا اس میں پریشانی کیا ہے؟ کہنے لگے جی مفتی منیب الرحمان شامل تھا۔ میں نے کہا اولاد کو حق ہوتا ہے ابے کے ذکر کرنے، بولے میرے ساتھ، تائید فرمائے، زحمت فرمائے، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ہاں اس میں پریشانی والی بات کیا ہے؟ لیکن ہمیں صرف، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، وقت نہیں ہے، میں آپ کی سوچوں سے بھی جلدی اگلے پروگراموں تک جانا ہے۔ میں جو گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ تم کہتے کچھ ہو بھائی جی کرتے کچھ ہو، اس لیے ہمیں ایک ہی دن آپ لسٹ دے دیں کہ جی اسے مانو، اسے مانو، اسے مانو، اسے مانو، اسے مانو، بس رولا ختم ہو جائے۔ پھر اگر شکایت کا موقع تمہیں ملے پھر ہم سے شکوہ کرنا، لیکن آپ روزانہ بدل لیتے ہو، وہ سیدنا، وہ سیدنا، جی وہ بھی سیدنا۔ یہ میرا ماشاءاللہ پورا علاقہ جمع ہے، نکھرے نتھرے مجمع میں بات کر رہا ہوں، بڑا نورانی روحانی ماحول ہے، بانیان کی اللہ توفیقات خیر میں اضافے فرماتا رہے۔ یہ جو روزانہ سیدنا سیدنا بدل، ایک لمحہ بیٹھ جائے، وقت نہیں ہے، پلیز پلیز بیٹھ جاؤ، مجھے پتہ ہے الیکشن میں بندہ کھڑا ہو جائے اسے بٹھانا سوکھا ہوتا ہے، لیکن مجلس میں جو بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے، یہ بزرگ ہے میری لاج رکھ لی، میں دعا گو ہوں، وقت بخدا نہیں تھا وگرنہ میں آپ کو نہ روکتا۔ یہ سیدنا وہ یہ بالکل ویسے ہی ہو رہا ہے ہمارے ملک میں، جیسے فرض کرو انڈیا کا وزیر اعظم نریندر مودی، فرض کرو وہ مسلمان ہو جائے، آپ جی ہیں خان صاحب، آپ جی ہیں، میں جی بسم اللہ، نریندر مودی فرض کریں، کچھ بندے سوچ رہے ہوں گے جی اس نے کشمیر میں اتنے ظلم کیے تو جی اتنا ظالم پھر مسلمان ہو جائے۔ رضوی صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں پرانی ہسٹری جانتا ہوں، بڑے بڑے ظالم مسلمان ہوئے تھے، اس میں کیا ہے؟ میری بات آپ سمجھ تو رہے ہیں نا؟
اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، لیکن میں آج اس مجمع میں اس سالانہ مجلس میں سیدنا کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. سیدنا رسول اللہ کے بعد وہ سیدنا افضل ہیں، وہ افضل ہیں. سیدنا نریندر مودی فرض کرو مسلمان ہو جائے اور وہ کہے کہ پہلا دورہ میں نے سعودیہ کا نہیں کرنا، ہمسایہ ملک پاکستان میں دورہ وزٹ رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ ہماری حکومت سے کہے کہ میں نے بائی ایئر بھی نہیں آنا، میں نے بائی روڈ آنا ہے. نریندر مودی مسلمان ہو کے واگا بارڈر کے ذریعے سے پاکستان آ رہا ہوں اور آگے سے لاہور کے مولوی بینر لے کے کھڑے ہو جائیں کہ سیدنا نریندر مودی آ رہے ہیں. سیدنا سارے بندے نہیں سمجھیں گے سیدنا نریندر مودی. اور کوئی غیرت مند تو سوچے گا یہ کیسا سیدنا ہے جو کل تک بت پوج رہا تھا. مہربانی جی آپ جیئیں. اور یہ جو مہربانی جی اگر آپ اجازت دیں چند منٹ ہیں جی. بہت شکریہ. عظمت تیری داد کے کیا کہیں، کیا خان صاحب بھی داد ہے. واہ واہ، میرا اپنا دل چاہ رہا ہے میں آپ کو داد دوں. اجازت ہے میں تھوڑی بات کر رہا ہوں. میں اگر آپ اجازت دیں میں یہ سیدنا کی تاریخ ذرا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. مسلمانوں کے ایک دانشور گزرے، مہربانی جی ہیں، دانشور گزرے، میری طرف دیکھیں. لاہور سے ان کا تعلق تھا اور ایک اسلامی تنظیم کے وہ چیئرمین بھی تھے. نام آپ کے میں ابھی نام لوں گا تو آپ میرے ساتھ نام لے لیں گے. ڈاکٹر اسرار احمد. ہاں وہ اب دنیا میں نہیں رہے. وہ جن کے وکیل تھے ان تک پہنچ چکے ہیں. باقی معاملہ رہ گیا لعنت کا. لعنت پہ ہمارے بھائی ہمیں پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی وہ ریاض رضوی اچھی بھلی بات کر رہا تھا، مجمع لعنتیں شانتیں شروع کر دیتا ہے. ہمیں تو شیعوں کی سمجھ نہیں آتی. آپ پریشان نہ ہوا کریں. میں اپنے مجمع سے بھی کہہ رہا ہوں لعنت کائنات کی واحد ڈاک ہے جس پہ ایڈریس لکھنے کی ضرورت ہے. آپ سن رہے ہیں میری بات کو، آپ سمجھ رہے ہیں. مہربانی مجھے تھوڑا موقع دیں. اور بات میں بالکل وقت اتنا ہے نہیں ہے کہ میں تفصیلات میں جاؤں. ڈاکٹر اسرار احمد نے ایک آرٹیکل لکھا جو بعد میں کتابی رسالے کی صورت میں شائع ہوا. وہ آرٹیکل ان کا تھا حرمت شراب پہ، کہ جب شراب عربوں میں حرام نہیں تھی تو تب عرب کے حالات کیا تھے. 8-9 بندے پکی جگہ تے بیٹھے ہو، گھور دے ہو پہ مینو کو سبحان اللہ کو ماشاءاللہ نہیں تے انا للہ پڑھو میں چلا جاؤں گا. بالکل خاموش پتھر بنے بیٹھے. سارے جواب دیں گے. ہاں آپ بھی جیئے زندہ و سلامت رہیں. مہربانی سر. یا علی بہت شکریہ. ڈاکٹر اسرار نے مہربانی سر انہوں نے کیا لکھا کہ آپ پریشان نہ ہو جائیں. اسلام کی جو ہسٹری ہے اس میں ساری چیزیں جو حرام آج کل ہمیں جو مل رہا ہے وہ مسلمان بھائیوں نے یہی لکھا ہے کہ وہ یکدم ہر چیز حرام قرار نہیں دی گئی، ہر چیز سے یکدم منع نہیں کیا گیا، بلکہ آہستہ آہستہ حکم احکام نازل ہوتے رہے. یہی سبب ہے کہ ہم بزرگوں کی عزت اگر میں کرتا ہوں تو صرف وجہ سے کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی ہر شے چھوڑ کے سیدوں کے نانے کی چوکھٹ کو سلام کیا. یہ بہت مشکل بات ہوتی ہے، یہ چیزیں لگی ہوئی عادتیں چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. بہرحال ڈاکٹر اسرار صاحب نے وہ شراب کی مشکل موضوع ہے حرمت شراب پہ وہ مضمون لکھا. اور پتہ ہے انہوں نے کیا لکھا ہے؟ اب لطف آپ نے لینا ہے لیکن 1-2 منٹ میں آپ سے مانگوں گا، وہ اس لیے تاکہ بات قریب ہو کے میں کر سکوں. ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ شروع میں عرب اپنے بچوں کو گڑتی شراب کی دیتے تھے.
ڈاکٹر صاحب جن کے وکیل ہیں ان کی بات لکھ رہے ہیں کہ عرب اپنے بچوں کو گڑتی شراب کی دیتے تھے. میں مصر میں تو نہیں نہ کھڑا یا لبنان میں کھڑا ہوں, میرا مجمع نہیں سمجھتا گڑتی کا اثر ہوتا ہے. اور چلو آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ گجرانوالہ شہر میں ہیں, ہم ماڈرن ہو گئے ہیں, شہروں والے ماڈرن ہوتے ہیں, یہ ہے وہ. جو پنڈ شہر کے مشترکہ جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو میری بات کی تائید کر دیں. پنڈ میں بھی پہلے والی صورتحال نہیں رہ گئی. بزرگ اب ڈرتے ہیں بات کسی کو کرو تو ایویں لڑائی نہ کوئی گلے پڑ جائے. لیکن اس کے باوجود اگر پنڈ میں ابھی تک یہ کلچر ہے کہ کوئی بچہ 3-4 شرارتیں اکٹھیاں کرے, ہمسایوں کا بزرگ گلی میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے گڑتی کی دی ہے. بولو میرے ساتھ یار, میں آسان باتیں کر رہا ہوں. ہاں گڑتی کا اثر ہوتا ہے, متوجہ ہے, گڑتی کا اثر ہوتا ہے, گڑتی کا اثر. ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے کہ عرب اپنے بچوں کو گڑتی شراب کی دیتے تھے. عرب اپنے بچوں کو گڑتی شراب کی دیتے تھے. اب ایک بچے کو گڑتی شراب کی ملی, گڑتی کا اثر ہوتا ہے, وہی بچہ بڑا ہوا, وقار شاہ جی پھر اور بڑا ہوا, پھر وہ اور بڑا ہوا, پھر واہ سارا, پھر واہ سارا. مجمع چپ رہے گا, مجھے دکھ ہوگا. یہ فخر کم ہے اور جسے گڑتی شراب کی ملے اس میں, اور جسے گڑتی محمد دے, دونوں میں فرق ہی نہیں ہے. کیا کہنے آپ جی مشترکہ بلند آواز سے بولے ہیں. مہربانی سر, ملک صاحب آپ جی ہیں, آپ زندہ و سلامت رہیں سرکار. اچھا ڈاکٹر اسرار کا اگر آپ بھی وہ, بہت شکریہ. اگر مضمون آپ کی نظر سے گزرے تو جو مجھے محسوس ہوا ہے میں اپنے احساسات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے جب یہ لکھا کہ عرب اپنے بچوں کو گڑتی شراب کی دیتے تھے, اب لکھ تو دیا, اب پریشان ہو گئے. تو مجھے محسوس ہوا کہ ڈاکٹر اسرار جو تھے نا وہ اسکالر ہی اچھے نہیں تھے, وہ گول کیپر بھی اچھے تھے. ہاں گول ہو گیا سی کہ عرب اپنے بچوں کو گڑتی شراب کی, ایک گول ہو گیا. اگے کھلو کے پتہ اب کیا کہتے ہیں, کیونکہ شراب حرام نہیں تھی. نہیں, آپ نے وہ باریکی وہ لطف نہیں لیا. پہلے لکھ بیٹھے کہ عرب اپنے بچوں کو گڑتی شراب کی دیتے تھے. اب اللہ جانے کیا محسوس ہوا, اب سنبھالنا تھا, اس لیے گڑتی شراب کی دیتے تھے کہ تب شراب حرام نہیں تھی. صرف گجرانوالہ کے مجمع تو نہیں ہے, مختلف علاقوں کے چہرے. اگر آپ دھیان نہیں دیں گے مجھے دکھ نہیں ہونا. مطلب میرا قلعہ میاں سنگھ کا ہونا کوئی جرم ہے؟ میں اب آف کراچی لکھوں گا تو بات کا اثر ہوگا. آپ اس فقرے پہ دھیان دیں کہ جی کیونکہ شراب, عرب بچوں کو گڑتی اس لیے دیتے تھے کیونکہ شراب حرام نہیں تھی. کیونکہ شراب, جب تک آپ نے دھیان نہیں دینا مجھے بار بار کہنا ہے, کیونکہ شراب حرام نہیں تھی. اور یہ فخر ہم ہی کر سکتے ہیں جب سارے عرب پہ شراب حلال تھی. ابو طالب کی حویلی میں تب بھی حرام تھی. کیا کہنے آپ جی ہیں. اللہم صلی علی, مہربانی جی اجازت. سر ایک انتہائی ضروری سی گزارش ہے کہ 24 مارچ کو میرے غربت قدہ پہ سالانہ مجلس ہے قلعہ میاں سنگھ میں. میں نے ہمیشہ کہا ہے پیورلی اللہ والوں کا پنڈ ہے, آپ لوگ آتے ہیں تو مجلس ہوتی ہے. جنہیں جوگے ہیں آپ کی خدمت کے لیے ہم حاضر ہیں. نام کافی سارے ذاکرین کے ہیں, وہ تشریف لا رہے ہیں. آپ زندہ و سلامت رہیں. 24 مارچ بالکل اب جو آ رہی ہے آپ نے اس میں تشریف لانا ہے. میں شکر گزار ہوں گا, میں ممنون ہوں گا. بات آپ کے ذہن میں ہے نا جو میں نے کہا ہے, میری طرف دیکھیں.
کہ جب سارے زمانے پہ شراب حلال تھی، ہاشمیوں کی حویلی میں، یہ تو مراد پاکستانی ہاشمی نہیں، کیونکہ جو ہاشمی ہیں، ہاشمیوں کی تو عزت سیدوں کو کرنی چاہیے، کیونکہ ہم رسول اللہ کی اولاد ہیں، تو انہاں دی عزت زیادہ ہے، تو رسول دے بھی دادے دی اولاد ہیں۔ رحم کرو، آپ کو اچھا تو کچھ لوگوں کو نہیں لگے گا، لیکن اللہ جس قبیلے میں پیدا کرتا ہے وہیں رہنا چاہیے۔ معصومین کا فرمان ہے جو نسب بدل جائے اس کی شفاعت نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، میری داد کم ہو جائے گی، داد میری کم ہو جائے گی، لیکن اس فکرے پہ دھیان دیں۔ آپ جی ہیں ملک صاحب، یا اہلیہ، میں نے کیا کہا ہے؟ جب سارے زمانے پہ شراب حلال تھی، سیدوں کے صحن میں تب بھی حرام تھی۔ ابو طالب کی ایک مولوی مولانا اسماعیل صاحب میرے استاد محترم، میں استاد مرحوم کے نام کے بغیر اپنی مکمل مجلس سمجھتا ہی نہیں، کیونکہ جہاں سے خیرات ملے وہ دروازہ یاد رکھنا چاہیے۔ مبلغ اعظم قبلہ سے ایک مولوی نے کہا، اوے ویکھاں تو وکیل بنیا پھرنا شیعہ دا، جنیاں ماڑیاں قوماں ساریاں شیعہ۔ جیسے آپ چپ ہیں، مولوی اسماعیل صاحب بھی چپ ہو گئے۔ انہیں دوسرا اٹیک کیتا تھا کہ ویکھاں شیعہ مذہب لئی پھر دین، گیت سنگیت ایکٹر فلمی نچن والے گاؤن والے یہ بھی چوکھے شیعہ۔ مولانا اسماعیل صاحب نے کہا، مولوی جی میں نہ نچن گاؤن والے نو پوچھیا اور تسی شیعہ کیوں ہوندے ہو؟ انہوں نے کہا، مولوی جی خود تے گناہگار ہاں، تے جے مرشد بھی کو اپنے جہائی لگ لے۔ انصاف کریں، انصاف کریں، انصاف کریں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ۔ لہذا ہم ماڑے سے، لیکن آج میں گجرانوالہ شہر کے اس مرکزی اجتماع میں کھڑا ہو کے اعلان کر رہا ہوں، جیتا جاگتا مجمع میرے سامنے ہے، کیمروں کی موجودگی میں اپنی قوم کے بچوں سے کہہ رہا ہوں، نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، آپ یونیورسٹی میں اکیلے ہیں، فکر نہیں کرنی۔ آپ کلاس میں اکیلے ہیں، گھبرا کے نہیں رہنا۔ مارکیٹ میں آپ کی دکان اکیلی ہے، فیکٹری ایریا میں آپ کی فیکٹری اکیلی ہے، گھبرا کے نہیں رہنا۔ سینہ تان کے جیو، سر اٹھا کے چلو۔ یہ ملک محمد علی نے بنایا ہے، ملا عمر نے نہیں بنایا۔ جلدی بیٹھ جائے یار، بیٹھ جائے جلدی۔ اپیل کر رہا ہوں میں شیعہ قوم کے نوجوانوں سے، اپیل ہے میری قوم کے طلباء سے، پریشان ذرا بھی نہیں ہونا۔ کیا مالک کا تھوڑا کرم ہے ہم پہ؟ شاہ جی محسن شاہ، اس سے بڑا کرم اور اس سے بڑا کرم کیا ہوگا کہ لوگ جنہیں اپنا مرشد بنائے پھرتے ہیں، ان کے مرشد بھی ہمارے مرشدوں پہ درود نہ پڑھے، ان کی نماز نہیں ہوتی۔ اس سے بڑا کرم کیا ہوگا؟ مہربانی مہربانی۔ جب سارے زمانے پہ شراب حلال تھی، ابو طالب کی حویلی میں، عبد المطلب کی حویلی میں، تب بھی حرام تھی۔ اچھا بعد میں پتہ تبصرہ کیا کریں گے؟ وہ یار وہ یہ جو شیعہ مجمع نا، یہ تو ہوتا ہی نعرے شرے مارنے کے لیے۔ مولوی ذاکر ان کا جو بھی، بسم اللہ، مولوی ذاکر جو بھی بات کرے، جو بھی بات کرے، یہ بات سبحان اللہ ماشاءاللہ بس، اور ان کا کوئی کام نہیں۔ وہ ریاض رضوی، وہ گلستان معرفت میں کالج روڈ پہ وہ کھڑا ہوا کہہ رہا تھا جب سارے زمانے پہ شراب حلال تھی، ابو طالب کی حویلی میں تب بھی حرام تھی۔ مجمع نے دلیل تو مانگی نہیں، نعرے لگائے،
مولانا آپ دلیل کہہ رہے ہیں، میں تصویر دکھانے لگا ہوں۔ دوستو زحمت فرمانا، زحمت فرمانا۔ میں اپنے فقرے پہ قائم ہوں، میں اپنے فقرے پہ بھائی قائم ہوں کہ جب سارے عرب پہ شراب حلال تھی، ابو طالب کی حویلی میں فخر کیا کرو، دل لگاؤ مصلے سے، قیامت تک بھی ہم سجدے میں رہیں، اللہ کی ذات کا شکر ادا نہیں کرتے کہ ہمیں مرشد لینے مندروں میں نہیں جانا پڑا۔ اوہ ہو، پتہ نہیں کون سمجھتا ہے کون نہیں سمجھتا۔ مہربانی سید، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت خوبصورت ماحول۔ میں یہ فقرہ پھر کہہ کے نتیجے پہ آ رہا ہوں کہ جی وہ ابو طالب کی حویلی میں شراب حرام تھی، دلیل کوئی نہیں تھی۔ میں نے کیا کہا ہے، میں تصویر دکھانے لگوں، نیگیٹو ہے، بلیک ہے، ابھی تصویر کی شکل میں آپ نے بدلنا ہے، مجھے پتہ ہے بدلنا ہے۔ میں کو وزیرستان میں بول رہا ہوں کہ سمجھیں گے نہیں، آپ نے نہیں سمجھنا تو سمجھنا پھر کس نے؟ جی کوئی تصویر دلیل کیا ہے کہ ابو طالب کی حویلی میں دلیل نہیں، تصویر دے رہا ہوں۔ مدینے کے سب سے بڑے جج کی عدالت میں اس کا بیٹا شراب پینے کے جرم میں آ گیا۔ میں نے پہلے کہا تھا تصویر آپ نے دیکھنی ہے۔ بلکہ میں کہہ سکتا ہوں مدینہ کے ریاست مدینہ، خان صاحب آپ بھی سن لیں، عمران خان صاحب جتنی پابندیاں آپ کی دور حکومت میں عزاداروں پہ ہوئی ہیں، یہ کسی دور میں پہلے ایسا نہیں ہوا۔ ہم نے ضیاء کا مارشل لا بھی بھگتا، لیکن یہ حالات نہیں تھے جتنی پابندیاں آپ کی طرف سے ہیں۔ ہم نے آپ کو ووٹ اس لیے دیے تھے، ہم سمجھتے تھے آپ عمران ہیں۔ جس ریاست مدینہ کی وزیر اعظم بات کرتے ہیں، میں اس ریاست مدینہ کی تصویر دکھانے لگا ہوں کہ جب سارے زمانے پہ شراب حلال تھی، ابو طالب کی حویلی میں حرام تھی، اور تصویر یہ ہے کہ چیف جسٹس آف مدینہ، کیا کہنے کی عدالت میں ان کا بیٹا شراب پینے کے جرم میں کٹہرے میں کھڑا تھا۔ مدینہ کے لوگ پریشان تھے کہ لوگوں کے فیصلے کرنا آسان ہے، آج کٹہرے میں بیٹا کھڑا ہے، دیکھتے ہیں عدالت آج کیا فیصلہ کرتی ہے۔ لیکن عدالت عالیہ نے شاہ جی فیصلے والی اخیر کر دی، انہوں نے کہا بیٹا ہے تو کیا ہے، گواہوں کی ضرورت بھی نہیں ہے، فیصلہ اصولوں کے مطابق ہوگا، انصاف کیا جائے گا، کیونکہ اسلام میں رشتہ داری نہیں چلتی۔ ہمیں سکون ہو گیا کہ جس اسلام میں رشتہ داری نہیں چلتی پھر یاری کیسے چلے گی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، جیتا جاگتا مجمع، زندہ ذہن بیٹھے ہوئے، بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، روک رہا ہوں، اگلے پروگراموں تک بھی حاضری اللہ کرے ہو جائے۔ آپ کی محبت کے سہارے اتنا پڑھ لی ہے، وگرنہ ہم مولوی آج کل نا بہت دقیقے پورے کرتے ہیں، لیکن یہ میرے اپنے ہو سارے، آپ جی ہیں، دعا گو ہوں، میں آپ کے سامنے بات کلوز کر لیتا ہوں، بڑی جلدی بات کر لیتا ہوں۔ چیف جسٹس نے اسلامی ریاست مدینہ میں بہت بڑا فیصلہ تھا کہ کرسی انصاف پہ باپ ہے، کٹہرے میں ملزم ہے، اور یہ میں کوئی ڈائجسٹ نما کہانی نہیں سنا رہا۔ مسلمانوں، تمہاری ذمہ دار کتاب ریاض النظرہ میں نوٹ کرو، یہ تمہارے جید علماء کو پتا ہوگا اس کتاب کی حیثیت کیا ہے، ریاض النظرہ میں یہ موجود ہے۔ چیف جسٹس نے فیصلہ سنا دیا، اس نے کہا گواہوں کی ضرورت بھی نہیں ہے، گواہوں کی ضرورت بھی۔ اب فتح والے دے بندے ہی جاگ وہ خدا دا نا جا،
بولے زحمت فرما یا علی آئے. ایک بابا بکار سے ایک بندہ کہنے لگا یار یہ ساڑھے ذاکر مولوی جو ہے نا یہ پتہ نہیں اگر کوئی بندہ بیچارہ تھکا ہارا سو ہی جائے یہ جگاتے ہیں. وہ بھائی ایک مومن سو رہا ہے تو اسے سونے دو. مجھے باقی ذاکروں کا پتہ نہیں, میں ستا بندہ اس لیے جگاتا ہوں کہ سارے مجمع چو انہیں بار جا کے آکھنے آج شاور اندر سواد ہی نہیں آئے. بہت شکریہ, میری بات پہ دھیان دیں. عدالت عالیہ نے فیصلہ سنا دیا. عدالت نے کہا گواہوں کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ملزم اقرار کر رہا ہے کہ میں نے شراب پی ہے, لہذا ملزم کو سرعام کوڑے مارے جائیں. عدالت نے فیصلہ کر دیا. کوڑے مارنے کا انتظام ہو ہی رہا تھا, یا کٹہرے والا ملزم بول پڑا. اس نے کہا مجھے عدالت عالیہ کا فیصلہ منظور ہے لیکن کوڑے مجھے وہ مارے جس نے زندگی میں خود کبھی شراب نہیں پی. کیا کہنے آپ جیئیں. جائیں پوچھے اپنے علماء دین سے, پوچھو اپنے ذمہ دار پروفیسروں سے کہ وہ اس عدالت والے مجرم کی بات کیوں نہیں سنائی جاتی. اس نے کہا کوڑے مجھے وہ مارے جس نے زندگی میں خود من فعل فعلی, جس نے میرے والا جرم کیا ہے اسے کوڑتے مارتے حیا آنی چاہیے. مجھے کوڑے وہ مارے جس نے میرے والا جرم نہیں کیا. ایک لفظ کہہ رہا ہوں کتنے بندے لطف لیتے ہیں کتنے نہیں لیتے. جب ملزم نے کہا کوڑے مجھے وہ مارے جس نے زندگی میں خود شراب کبھی نہیں پی, عدالت بھی چپ تھی, جج بھی چپ تھا. ہائے ہائے ہائے, اکیلی آواز علی کی آئی. تجھے کوڑے میں بھی مار سکتا ہوں اور میرا حسن بھی مار سکتا ہوں. مہربانی بیٹا. اور اسی تمہارے مولا کا فرمان ہے, مولا کائنات کا فرمان ہے. مولا فرماتے ہیں جس کنویں میں شراب کا قطرہ گر جائے, کنویں میں مولا فرماتے ہیں شراب کا ایک قطرہ گر جائے اور اس کنویں کو مٹی سے بھر دیا جائے, اس مٹی پہ گھاس اگ جائے, کنواں بند ہو جائے, مٹی کے برابر ہو جائے, اس پہ گھاس اگ جائے. علی فرماتے ہیں اس گھاس کو میں اپنے جانور کے لیے بھی پسند نہیں کرتا. یہ میسج ہے تمہارے مولا کا. سیدوں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, گناہگار ہوتے ہیں لوگ لیکن جتنے بھی ماڈرن بن جاؤ, شیعہ ہو کے شراب کے قریب نہ جانا. اسی شراب نے کئی گھنٹے زینب کو کھڑا رکھا. آباد رہو. سیدوں کی غربت کا دن ہے آج. 28 رجب کو معمولی دن نہیں ہے. یہ جو بزرگ ذاکر کہا کرتے تھے نا, جو 28 رجب کو نہیں رو سکا اسے 10 محرم کو رونے کا کیا حق ہے. یہ تھوڑی غربت ہے کہ جس کے لہجے کو علی جیسا باپ ترستا تھا اسے حویلی سے نکلنا پڑا, جن کے جنازے بھی گھروں سے باہر نہیں آنے چاہیے تھے. آج کا دن ہے, شام ہونے سے پہلے آج کے دن اگر گھر پہنچ جاؤ, ظاہر ہے آباد گھروں والوں نے گھروں کو جانا ہوتا ہے. آپ جائیں گے, اللہ آپ کے گھر آباد رہے, حویلی آباد رہے. سیدہ کی اجڑی حویلی کا صدقہ اللہ عزاداروں کے گھروں کو, میری بیٹیوں بہنوں کو اللہ آباد و شاد رکھے. آپ کا بھائی ہوں, عزیز ہوں. ایک منت کرنے لگا ہوں, جب شام کو اگر گھر پہنچ جاؤ نا, پھر ایک دفعہ بچوں کو باہر کھڑا کر کے اپنے گھر کو پھر تالے لگا کے کربلا کو منہ کر کے کہنا 18 بھائیوں کی بے وارث رہے.
میں صدقے میں صدقے، یہ جو یہ جو کرلا رہے ہو نا، یہ کرلا کرلا کے رونا، یہ زینب کی ماں زہرا کی سنت ہے۔ لوگ روتے ہیں، آپ کرلایا کرو، گلیوں میں بین کر کے رویا کرو، یہ سنت زہرا ہے۔ اگر بی بی فاطمہ چپ چاپ روتی ہوتی، پھر مدینے کے مسلمان علی سے کیوں کہتے فاطمہ سے کہو یا دن میں روئے یا رات کو روئے؟ آباد رہو، آباد رہو، آباد رہو۔ بی بی اس غم کے سوا کوئی غم نہ دے۔ تعزیت نصیبوں کی ہے، پرسہ نصیبوں کا ہے۔ ذاکر مولوی کا کوئی کمال اس میں نہیں ہوتا۔ درد مفصل وہی پڑھیں گے جو آخر پہ پڑھیں گے۔ جب حسین نے کہا نا اپنی شریقت الحسین بہن سے کہ اپنے شوہر جناب عبداللہ سے اجازت لے آئیں، سیدہ زینب پہلی دفعہ عبداللہ کے گھر میں مٹی پہ بیٹھی، الٹی باہیں سر پہ رکھ لی۔ عربوں کا رواج تھا جب کوئی بھکاری کہیں مانگنے آتا تھا، الٹی باہیں وہ سر پہ۔ گریے کا ماحول، عبداللہ تڑپ کے فرماتے ہیں زینب مٹی پہ نہ بیٹھ، اگر تجھے میری حویلی میں عباس نے یوں دیکھ لیا میں علم والے کو جواب کیا دوں گا۔ سیدہ نے ایک فقرہ کہا، بی بی فرماتی ہے عبداللہ میرا پیکا دروازہ بند ہو رہا ہے، میرے بھائی پردیس جا رہے ہیں، عبداللہ اگر آپ نے اجازت نہ دی ادھر سے میرے بھائیوں کی سواریاں چلیں گی، ادھر میرا جنازہ گلیوں میں اٹھے۔ عبداللہ فرماتے ہیں کیا چاہتی ہیں آپ؟ بی بی فرماتی ہے اجازت لینے آئی۔ عبداللہ فرماتے ہیں وہ تو میں رات کی دے چکا ہوں۔ حیران ہو کہ سیدہ زینب 18 بھائیوں کی بہن نے حیران ہو کے کہا عباس اجازت لینے آیا تھا؟ عبداللہ کہتے ہیں نہیں، حسین ویر آئے ہوں گے۔ عبداللہ فرماتے ہیں نہیں ہے۔ بی بی کہتے ہیں پھر کون آیا تھا؟ عبداللہ رو کے فرماتے ہیں نہ حسین آیا تھا نہ عباس آیا تھا، تیری اجڑی ماں آئی۔ اور مجھے کہتی تھی عبداللہ ابھی تو مجھے اپنا خالی واپس آنا نہیں بھولا، میری بیٹی کو خالی نہ لوٹانا۔ ابھی یہ گفتگو ہو 2 منٹ میں آپ کے لے رہا ہوں، وقت بہت زیادہ ہو گیا، بالکل ختم کر رہا ہوں۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی، یہ ہم شکل نبی حسین کا بیٹا پالنے والی تھی نا زینب، دروازے حویلی پہ کھڑے ہو کے علی اکبر نے آواز دی چاچا عبداللہ بابا کہہ رہے ہیں کہ اپنی پھوپھی کو لے آ۔ عبداللہ کھڑے ہو گئے کہ تو ہم شکل نبی ہے، تعظیم تیری مجھ پہ واجب ہے۔ اکبر میرے بندے ہاتھ دیکھ، تیری پھوپھی جو ہے نا وہ صرف علی کی بیٹی نہیں، وہ جعفر طیار کی بہو ہے، اور تیرے دادے علی کی دعا کا صدقہ میری بہت بڑی تجارت ہے عرب میں۔ ٹھیک ہے آپ بڑے نواب ہیں، آپ بڑے شہنشاہ ہیں، لیکن زینب کو ایسے نہ لے کے جا، سارے ہاشمی سید مل کے آؤ، زینب کو لو مدینہ دیکھے کہ زینب سورے گھر سے کیسے جا رہی ہے۔ علی اکبر نے جا کے بابے کو مجھے بہت کر دیا، بابے کو پیغام دیا۔ حسین فرماتا ہے سارے چلو، حسین بھی چلا، سید سجاد بھی چلا، علم والا غازی بھی چلا کہ سارے بہن کو لینے آئے۔ جب سارے مل کے سید آ گئے عبداللہ کی ڈیوڑی پہ، اور حسین نے کہا عبداللہ بھائی ہم سارے زینب کو لینے آئے ہیں۔ عبداللہ فرماتا ہے میں روکتا نہیں ہوں، زینب کو لے جاؤ، لیکن میری حویلی سے زینب کا بازو پکڑ کے وہ اٹھائے جو اسے واپس بھی لے کے آئے، جو واپس مدینہ۔ حسین پیچھے ہٹ گیا، علم والا پیچھے ہٹ گیا، حسین کی آواز آئی آؤ میرا سجاد بیٹا، آؤ میرا مہاری بیٹا۔